چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر الحمد ہی آتا تھا۔ خطبہ پڑھتے تو الحمد، کھانا کھائے تو الحمد، سوئے تو الحمد، نیند سے جاگے تب بھی الحمد، مصیبت سے ہر جگہ الحمد، کیونکہ ہر وقت وہ محسوس کرتے تھے یا اللہ کی مجھ پر عطائیں کیا کیا ہیں، اللہ کی مجھ پر مہربانیاں کیا ہیں، اللہ کی عنایتیں مجھ پر کیا کیا ہیں۔ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کائنات میں جتنی عنایتیں ہیں اتنی کسی پر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ تو ان کی ذات اقدس ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ نے ہم کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی، پھر ہم کہاں ہوتے، ہمارا نام کیا ہوتا، ہماری شکلیں کیسی ہوتی، ہماری سوچ کیا ہوتی، ہم کس کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکنے والے ہوتے، ہم کس مستقبل کی طرف چل رہے ہوتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہوتا، اور اس دنیا میں رہ کر کے ہماری حالت کیا ہوتی۔ یہ سب کچھ جو اس وقت ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ پھر اس ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے کے لیے ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے، یعنی ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، اللہ پر ہمارا کوئی پریشر نہیں تھا، بیٹھ جائیں، اللہ پر ہمارا کوئی پریشر نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ پر ہمارا کوئی دباؤ ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں کریں گے تو ہم کچھ کریں گے، کچھ نہیں، نہ درخواست، نہ مطالبہ، نہ پریشر، نہ ڈیمانڈ، کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ قادر مطلق، جس کو جہاں چاہے وہاں پیدا کریں گے، جس کو جس گھر میں چاہیں وہاں پیدا کریں گے۔ اللہ کو یہ بھی طاقت تھی کہ جس دن جس لمحے ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، اسی دن اسی لمحے دنیا کے بے شمار گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہوں گے، وہ ایمان سے محروم پیدا ہوئے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہیں تو آئندہ ضرور سنیں گے، کیا بے شمار غیر مسلم بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، آپ کا کیا کمال ہے، ہم کو غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا، ہمارا کیا جرم ہے، ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو گویا وہ اپنے ایمان سے محروم ہونے کا الزام اللہ کو لگاتے ہیں کہ ہم اگر ایمان سے محروم ہیں تو الزام ہم پر نہیں، الزام نعوذ باللہ من ذالک، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، وہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس گھر میں پیدا کیا، ہمارا کیا قصور ہے، اور آپ کو اس گھر میں پیدا کیا، وہ آپ کیا کمال ہے۔ یعنی یہ کہہ کر کے وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا، آپ کا کوئی کمال نہیں، اور ہم کو محروم کیا تو ہمارا کوئی جرم نہیں۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب، لیکن ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس سے بحث نہیں، ہمیں اس وقت اس سے بحث ہے کہ اگر ہم ایمان سے محروم ہوتے اور غیر ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہوتے تو ہماری حالت کیا ہوتی۔ بس اس کو سمجھنا ہے، اپنی عقل میں اس کو غور کر کے اس کے نتائج کو سمجھنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میں شکر گزار ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں جس نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ نہ دیتے تو مجھے نہ ملتا۔ ہماری عقل ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اس پر سوچو کہ اگر ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، کیا کیا کھاتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا ماتھا کس کس کے سامنے ٹک رہا ہوتا۔ ظاہر ہے دنیا میں جتنی باقی قومیں ہیں، وہ قومیں جو جو کچھ کرتی ہیں، ہم اگر اسی کمیونٹی میں پیدا ہوتے تب وہ یہ کرتے۔ اگر ملحدین میں پیدا ہوتے، ایتھیسٹوں میں، تو ہم بھی وہی ہوتے، ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑا مطمئن سمجھتے کہ ہم تو سکالر ہیں، ہم تو کچھ ہیں، ہم تو کچھ ہیں، جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں رہتا ہے کیا، ہم تو بہت ہائی کلاس کے تھنکر ہیں، یہ تو بیچارے بیکورڈ نچلی درجے کے لوگ ہیں، اور وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو ریزن کے بغیر، ہم نہیں مانتے لاجک کے بغیر، ہم نے آپ کو خدا کو دیکھا نہیں، ہم کیوں مانیں گے۔ ہم بھی انہی میں سے ہوتے، انہی پاگلوں میں سے ہوتے ہم بھی، جن پاگلوں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تو خود نہیں بن سکتی، ہاں کائنات خود ہی بنی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز خود تو نہیں بن سکتی، ہاں کائنات خود ہی بنی ہے، یہی کہتے ہیں وہ۔ تو ہم بھی انہی میں سے ہوتے، یا ہوتے ان میں سے جو پتھروں کو بھی خدا مانتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنائیں گے پھر کہیں گے یہی خدا ہے، تو اللہ نے ہمیں اس میں بھی نہیں رکھا۔
یا ہوتے ان میں سے کہ جو دنیا کی جتنی قومیں، ایسے بھی دنیا میں قومیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی کریٹر ہے ہی نہیں، جیسے بدھسٹ، جیسے جینی، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کروڑوں ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 2-3 ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، غرض یہ کہ ان میں سے کہیں بھی ہم ہوتے، لیکن اللہ نے، آپ کو شاید معلوم ہوگا، نہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں 4,500 مذہب ہیں، ایک تحقیق یہ ہے، اور ایک تحقیق نے 5,500 مذہب ہیں، چھوٹے بڑے سارے مذہبوں کو جب کاؤنٹ کیا گیا تو اس میں بڑے بڑے مذاہب بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے مذاہب بھی ہیں، تعداد ان کی بنتی ہے 4,500 یا 5,500، اور ہر مذہب والا اپنی جگہ خوش ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، اچھا ہے، درست ہے وغیرہ، وہ سارے اپنی جگہ مطمئن ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہم کو ان میں سے کہیں پیدا نہیں کیا، ہم کو تو پیدا کیا اس دین میں جس کا نام اسلام، جس اسلام کا پہلا نعرہ ہے اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ، جس کا دوسرا نعرہ ہے اس کائنات کے انسانوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ، اس کائنات کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی اس کا نام ہے قرآن۔ یعنی ہم مسلمان اعلان کر کے کہتے ہیں کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ، کائنات کے انسانوں کے لیے رہبر ہے محمد الرسول اللہ، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب بھیجی وہ قرآن، اور آخرت ہماری منزل ہے۔ کسی قوم کے پاس ایسا معبود نہیں جیسا ہمارا، کسی قوم کے پاس ایسا نبی نہیں جیسا ہمارا، کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں جیسی ہماری، کسی قوم کے پاس ایسا لائف سٹائل نہیں جیسا ہمارا، کسی قوم کے پاس ایسا بیلنسڈ دین نہیں ہے جیسا ہمارا۔ بیلنسڈ دین، کہ بیلنسڈ دین میں ابھی سمجھا نہیں سکتا، بالکل متوازن دین جیسا ہونا چاہیے ویسا کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور کسی قوم کے پاس وہ دین نہیں جس کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہو مجھے یہ دین پسند ہے، کسی کے پاس نہیں۔ صرف ہمارا دین دین حق ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہے مجھے یہی دین چاہیے اور کوئی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ فرماتے ہیں اس اسلام کے علاوہ کوئی اور لے کر آؤ گے تو مجھے قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے تو مجھے قبول نہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم آئے، اور فاروق اعظم جہاں رہتے تھے ان کے پڑوس میں کوئی یہودی بھی تھا مدینہ شریف میں، تو یہودی کبھی کبھی ان کو تورات کی آیتیں سناتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم وہ تورات کی آیتیں لے کر حضور کے پاس آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تورات سنانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش سنتے رہے، اور فاروق اعظم تورات کے اوراق میں حضور کو سنا رہے تھے تورات میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناگواری ہو رہی ہے، میں تورات ان کو سنا رہا ہوں، ناگواری ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو دھکا دیا، اور دھکے دے کر کے کہا، یہاں کی زبان میں کہہ کر جان مارن، آپ کی زبان میں کہیں گے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا حضور ناراض ہو رہے ہیں تمہاری اس کتاب کے پڑھنے سے۔ تو جب انہیں دیکھا حضور کے چہرے انور کی طرف تو محسوس ہو گیا کہ حضور ناراض ہیں، مگر میں تو تورات سنا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں کہ میں یہودی کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اس لیے میں تورات لے کر آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں میرے تورات کے ورق لانے سے کہ میں یہودیت کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں یہودی مذہب کی طرف مائل ہوں، اس لیے حضور ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ میں یہودی مذہب کی طرف مائل نہیں ہوں۔ لہذا حضرت فاروق اعظم نے صفائی دی، اور صفائی دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، آپ میرے نبی ہیں، دین اسلام میرا دین ہے۔ تورات کے اوراق سنانے کا مطلب حضرت یہ نہیں ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہوں، بس یہ ان کا کہنے، صفائی دینی تھی، دے دی انہوں نے صفائی۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں گے تو کوئی چارہ ان کے پاس نہیں ہے، میرا دین ماننا پڑے گا۔ لو کان موسیٰ حیا، تم تورات لے کر مجھے سنا رہے ہو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں جن کی تورات جن کو کتاب نہ، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوں گے، لما وسعوا الا اتباعی، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کریں گے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ یہ کیا، وہ دین حق ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔